محمد نبینا بنور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی فضیلت۔ پہلا، نماز کو حج کی برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی انسان گھر سے وضو بنا کر فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اسے حج کرنے والے کا برابر ثواب دیتا ہے۔ دوسرا، نمازی کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھتا رہتا ہے تو جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اس پر رحم کر اور اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کی توبہ قبول کر دے۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا، نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت میں داخل آسان ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت رابع اسلامی انہوں نے پوچھا کہ تم میرے خدمت کر رہے ہو، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ چوتھا، نماز دل کا سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو۔ پانچواں، نماز پڑھنے والوں کو اونچا درجہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم بہت زیادہ سجدے کرو، کیونکہ جب بھی تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارے ایک درجے بلند کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ چھواں، نماز اللہ کی مدد آنے کا ذریعہ ہے۔ القرآن اللہ کا ارشاد ہے کہ جب بھی اللہ سے مدد مانگو تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مانگو، کیونکہ بے شک وہی دینے والا ہے۔ ساتواں، نماز دنیا اور آخرت میں نور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز کی حفاظت کرے گی نماز اس کے لیے نور ہوگی، راستہ دیکھنے والی ہوگی اور نجات ہوگی قیامت کے دن، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ ہی نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فارون، ہامون اور امی بن خلف کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ چاروں اللہ کے بڑے دشمن ہیں۔ حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برہات لیجیے، آپ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن اللہ انہیں نور عطا کریں گے۔ آٹھواں، نماز جلد بازی سے اور کنجوسی سے بچتی ہے۔ کہ القرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان یقیناً بڑی جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ذرا اس سے تکلیف آ جائے تو چلانے لگتا ہے، اچھے ملے تو بھوکان کا بدل جاتا ہے، ایک دم سے ناچنے لگتا ہے، سوائے نمازی کے جو نماز پابندی کرتا ہے وہ اسے ایسے نہیں ہوتا۔ نواں، نماز پڑھنے والے کو جنت کے مہمان نوازی ملتے ہیں۔ حدیث، تم میں سے جب کوئی انسان صبح یا شام کے وقت مسجد کے طرف جاتا ہے تو اس کے ہر جانے آنے کے بدلے جنت کے مہمان نوازی نکل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ 10واں، اللہ نے نماز آسمان پر بلا کر دی ہے۔ اللہ باقی جتنی بھی عبادتیں وہ دنیا میں دی، کہ جو بھی باتیں دوسرے ہیں وہ دنیا میں دی، پھر صرف نماز اللہ کے پاس بلا کر دیا۔ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ نے آسمان پر بلا کر میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ کے سامنے کم کر دو، کیونکہ ہماری امت نہیں پڑھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کم کروایا کہ 5 کروا کر، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے یہاں فیصلہ بدل نہیں جاتا، آپ کی امت اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اسے 50 نماز کا ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ 11واں، نماز سے
یونٹی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ نماز میں سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، نہ کوئی پیسے والا ہوتا ہے نہ کوئی غریب۔ ماشاءاللہ، اللہ کے دربار میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ 12، نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً 5 وقت کی نماز پڑھنا اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک یہ نہ منزی یعنی انسان کو گناہ کا کفارہ ہوتی ہے، یہ جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ ہو جائے۔ تیسرا، مسجد جانے کا بدلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو انسان وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے فرض نماز کے لیے، تو اس کا ہر قدم اس کا ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، نماز فحشی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز تمہیں فحشائی، بے-حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ جب ایک بندہ پوچھا وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے وہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل اعمال کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا، اس کے بعد والدین کی فرمانبرداری، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ دنیا سے رخصتی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کا حکم دیا۔ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے عمل میں اسلام ہونا لازمی ہے اور اسلام کا نماز ایک اہم عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو 5 وقت کی نمازی بنا دے، وقت پر ادا کرنے والا بھی بنا دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد